اس لیے علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی کی ہر حرکت وہ علم و ذکر کے ساتھ ہو، جہالت کے ساتھ نہ ہو، ناواقفیت کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے دین سیکھنا اور دین کا سکھانا، اس کی دعوت دینا ہمارے ذمہ کیا ہے۔ یہ محنت اسی وجہ سے ہے کہ امت کے پاس فرصت نہیں ہے اپنے مشاغل میں سے، اس لیے اپنے مشاغل میں سے نکل کر اس علم کو چلتے ہوئے پھرتے ہوئے دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے خود بھی سیکھے، دوسروں کو بھی سیکھے۔ اصل دین جو ہے، جب دین آتا ہے تو جہالت دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اصل دین یہ ہے کہ زندگی کی جہالت، زندگی کی ناواقفیت یہ دور ہو جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا، مشہور ہے جاہلیت کا زمانہ۔ آپ کے آنے کے بعد اسلام کا زمانہ ہو گیا۔ تو اسلام کیا ہے کہ ایمان اور علم، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کا خلاصہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل ایمان ہے، اصل علم ہے۔ ایمان کی وجہ سے اطاعت کرنی پڑے گی اور علم کی وجہ سے وہ اطاعت صحیح ہو جائے گی۔ اس لیے دین کا سیکھنا ضروری ہے، دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ نقل و حرکت پر قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نقل و حرکت پر ہیں کہ نقل و حرکت تو خود ہی احساس پیدا کرانے کے لیے، نقل و حرکت بھی ذات مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ احساس پیدا کرانے کے لیے ہے، شعور پیدا کرانے کے لیے ہے۔ نقل و حرکت میں رہو تو شعور آئے گا، اور نقل و حرکت میں نہیں ہوں گے، جمود میں ہوں گے تو شعور ہی نہیں ہوگا، احساس ہی نہیں ہوگا۔ کیا ذمہ داری ہے؟ اس لیے امت کو حرکت دی ہے، امت کو حرکت دی ہے، کیونکہ یہ بہترین امت ہے۔ جب بہترین امت حرکت میں آئے گی تو بہتری پھیلے گی۔ جیسے چکی حرکت میں آتی ہے تو آٹا گرتا ہے، چکی حرکت میں آتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے۔ ایسے امت حرکت میں آئے گی کہ چاروں طرف خیر پھیلے گی، تو یہ بہترین امت ہے۔ اس کی بہتری ایمان میں ہے، علم میں ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کی محنت ہے، اسی کو سیکھنا ہے تاکہ جہالت ختم ہو جائے۔ قیامت قریب آئے گی تو جہالت بڑھ جائے گی، قیامت جو جو قریب آئے گی جہالت بڑھے گی۔ تو جہالت کا یہ مطلب یہ نہیں کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، کہ پڑھے لکھے تو ہوں گے مگر ان کو اپنے حقوق کی خبر نہیں ہوگی کہ ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں۔ جی ہاں، پڑھے لکھے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل میں کیا کیا حقوق ہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ نبی اسی کا علم دیتا ہے کہ تمہارے اوپر کیا حق ہے، اللہ کا، اللہ کے مخلوق کا، تمہاری ذات کا، اور پھر حقوق ادا کرنے کے علم کے ساتھ اس کا کیا طریقہ ہے۔ یہ وہی علم ہے کہ جیسے حقوق ادا ہو جائیں، حقوق کے طریقے معلوم ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ علم و ذکر اسی بنیاد پر ہے۔ اس لیے کہا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ علم چلتا رہے۔ یہ حرکت میں علم، حرکت ہی ہے امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ ان کی وجہ سے علم بھی حرکت میں آوے، ان کی وجہ سے اللہ کا ذکر بھی حرکت میں آوے۔ یہ دو بنیاد ہیں، علم و ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کے طریقہ، اور پھر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا۔ یہ ذکر، یہ ذکر ہے کہ ذکر کی غایت جو ہے وہ اطاعت ہے۔ کل مطیعین ذاکر، یہ لکھا ہے علماء نے کہ ہر آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کا ذکر تسبیحات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وہ تو ایک شکل ہے۔ جو بھی اللہ کا کام اطاعت والا ہو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اس کو سیکھنا ہے تاکہ پوری زندگی ذکر والی بنے، اطاعت والی بنے۔ یہ ایمانی دعوت کا مقصد ہے۔ یہ کوئی خالی چلنے پھرنے پر قناعت کرنا صحیح نہیں ہے، چلنے پھرنے پر قناعت کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ چلنا پھرنا تو اپنے اندر شعور، اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے ہے کہ آدمی صحیح طریقے سے وقت گزارے گا تو اس کے اندر احساس ذمہ داری آتی ہے، اندر ایک خاص قسم کی کیفیت یعنی خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔